بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے ترجمہ کیا تھا سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 40 تک، اور آج ہم شروع کرتے ہیں 41 سے۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے، 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ ان کا ثواب پورا پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔
یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ تو یہ تھی آیات 41 تا 60۔ تو اس کا مین خلاصہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی تو انہیں بتایا گیا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکو گے، لیکن جو ہے اس میں آپ نے اللہ کی صبح و شام تسبیح کرتے رہنا ہے۔ اور یہ ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ بنایا اور تمام جہان والی عورتوں پر منتخب کر لیا اور انہیں حکم دیا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رکوع اور سجدہ کرتے رہو۔ اور اسی طرح سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین میں شامل کیا اور ان کو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ وہ دودھ پیتے ہوئے بات کرتے تھے پنگھوڑے میں، لوگوں کو خود جواب دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو بڑے ہوئے تو ان کو معجزات عطا فرمائے کہ وہ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا، اور اسی طرح سے مادرزاد اندھے کو صحیح کر دیتے، برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے اور لوگوں کو خبر دیتے کہ جو انہوں نے اپنے گھر میں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ تم اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا اور میرا رب ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ کیا آپ نے ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ تم میرے سوا اللہ کے سوا میری اور میری والدہ کی عبادت کرو؟ تو اللہ تعالیٰ سے وہ فرمائیں گے کہ کیا میں نے اگر ایسا کیا ہوتا تو میں اے اللہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے۔ تو اگر ایسا میں نے کہا ہوتا تو میں ظالموں میں سے ہوتا، تو میں نے تو ان کو صرف یہی حکم دیا تھا کہ تم اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا اور میرا رب ہے۔ تو یہاں یہی چیز ہے بیان کی گئی کہ انہوں نے لوگوں کو حکم یہی دیا کہ تم اس رب کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی مثال جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو لفظ کن سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح حضرت